کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی طاقت نہیں. سوچئے جب نبی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے آپ کے لیے بھی کا مالک ہو, دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی سے بڑا ہے پوری کائنات کے اندر؟ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کیا پیارے حبیب سے کوئی عظیم انسان ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلم آپ لوگوں میں کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے فرماتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا رشدا. یہی کہا تمہارے لیے بھی میں اپنے لیے تمہارے لیے بھی زر کا اور نفع کا مصاب مالک نہیں ہوں. یہ بھی کہہ دیا. پھر یہ کہنا کہ یہ قبروں کے اندر سویا ہوا, قبروں میں پڑا ہوا, مرا ہوا انسان کا ہاتھ روا ہے. کتنی بڑی انہونی باتیں ہیں, کتنی بڑی عجیب باتیں ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان يدعون من دونه ما يملكون من تدمير. اللہ کہہ رہا ہے سورہ فاتر کی بڑی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم سے پکارتے ہو, اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, وہ تدبیر کے مالک نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے جہاں پر آمد ہے من دون نہیں, اللہ کا اس کو پکار جو بھی ہو, اس کو پکار رہے ہو, چاہے وہ قبر ہو, درخت ہو, ولی ہو, نبی ہو, پیر ہو, کوئی بھی ہو. اللہ کہتا ہے لا تدبیر کے مالک نہیں. تدبیر کیا ہے؟ یہ تدبیر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کھاتے ہیں تو اس کی گٹلی کے اوپر پتلی جھلی ہوتی ہے, اس پر بھی تدبیر کہا جاتا ہے. پتلی جھلی کو تدبیر کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جھلی یہ بالکل معمولی چیز ہے, اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, اس کی بھی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ من دونی کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کوئی بھی چاہے نبی ہو, ولی ہو, پیر ہو, مرشد ہو, کوئی بھی ہو, اس بھی مالک نہیں ہے, اور کسی بھی مالک نہیں. ان تدعون دعاءکم, اگر پکارو گے پکار نہیں سنیں گے, اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. کہ اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, تو سب اللہ کو فقیر ہو, اللہ غنی. ہم سب نے کہا ہم سب کا عام بات کہی ہے. انتم جواب کر سے گا ہے, اللہ نے کسی کو الگ نہیں کیا, نبی کو یا ولی کو الگ نہیں کیا, عام بات کہی ہے. تم تمام انتم الفقراء, تم تمام کا تمام انسان جنات جو بھی ہے تو اللہ کا فقیر ہے, اللہ کا محتاج ہے, اللہ کا سائل ہے, اللہ کا سوالی ہے, سب اللہ کا محتاج ہے. بس اللہ ہی غنی ہے, حمید کا لطیف ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے فقیر ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیر اللہ کے در پہ سر جھکاتے ہیں, ماتھے ٹیکتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان يدعون من دونه عباد امثالکم, عباد امثال ماتا ہے, اس کو بلا پکارتے ہو, فائدے سے بنتے ہیں, فائدے سے بنتے ہیں. کیا ایک بات میں کہوں, وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے غیر کو مت پکارو. جس کو پکارتے ہیں وہ اللہ کا غیر نہیں, اللہ کا اپنا ہے. ولی ہے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے, اللہ کا اپنا ہے. غیر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں مانتا ہے. یہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ غیر کہاں ہے؟ وہ لوگ جو قبر پکارتے ہیں ان کا کہنا ان کا یہ ہے ہم جس سے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے اپنے ہیں, یہ اللہ غیر نہیں ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ عربی کا غیر اور اردو کا الگ ہے. عربی میں غیر کا معنی آتا ہے علاوہ, سوا, مگر کا معنی آتا ہے. اردو کا غیر الگ ہوتا ہے. ہم اردو بولتے ہیں اپنا ہے غیر ہے, اردو کا الگ ہوا تو اردو کو عربی بھی کر رہے ہیں, یہاں کا وہاں کر رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہی نہیں, اللہ نے کہیں تو نہیں بھی کہا ہے, تو نہیں, اس کے علاوہ کہاں کا کہیں گے. وہاں ہمارا غیر کرنا بھی یہ تعبیر کر دی, تفسیر کر دی کہ یہاں اللہ غیر کہہ رہا ہے, ہم یہ بڑی ولی جو ہے اور یہ اللہ کے اپنے ہیں, غیر نہیں ہے, یا تو نہیں بھی کیا کہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی چونکہ شرک کرتے کرتے نقل مانی جاتی ہے, ایسا کرتے ہیں. فرماتا ہے
کہ ان الذین من دونه بعض امثالکم کہ کوئی بندہ کا تو وہاں جیسے بندے ہیں کہ تم ہو ویسے وہ بھی ہیں. تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں, اس کے پاس میں 2 ہاتھ تھا. ہمارے پاس 2 پاؤں تھے, اس کے پاس 2 پاؤں تھے. بلکہ تم ان سے اچھے ہو تو تم زندہ ابھی ہو, چل بھی سکتے ہو. تم نے کہ وہ تو مر گیا ہے, اس کی بھی طاقت نہیں کر سکے پھر سکے اڑ سکے, اس کو کوئی طاقت نہیں. جو نہیں چل سکتا اس کو کیسے مان سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بچی مثال دی ہے. اللہ فرماتا ہے